قاب قوسین پر آیا، جو تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے، جو میرا بے عیب بندہ ہے۔ تعریف اپنی کی، دلیل بنایا رسول کی ذات کو۔ معاف کرنا، رسول نے اپنی نبوت کا دلیل اللہ کو نہیں بنایا، پھر گھبرا گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول دلیل بناتے اللہ کی ذات کو، کہ میں نبی اسی لیے ہوں کہ اللہ ہے۔ اللہ نے دلیل بنایا رسول کو اپنی ذات کا، کہ میں اللہ تعریف کے لائق اسی لیے ہوں کہ میرا رسول ایسا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج جب میں آیا تو جو انجمن کے عراقین تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک کارپینٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اچھی ٹیبل اور کرسی بناتا ہوں، اگر عبدالحکیم کو چاہیے تو میں بنا کے دوں۔ میں نے کارپینٹر کو بلایا، اس نے کہا کہ میرے جیسا کاریگر تو کوئی ہے ہی پاکستان میں نہیں، کرسی بنا کر تو دیکھیں، کرسی بنوا کر تو دیکھیں۔ میں نے کہا بھائی بنا کے لے کر آؤ۔ جب وہ ٹیبل اور کرسی بنا کے آیا اور جب میں کرسی پر بیٹھا تو 3 ٹانگیں اوپر، چوتھی نیچے۔ میں نے کتابیں رکھی ٹیبل پر، وہی بات، 3 ٹانگیں اوپر، 1 نیچے۔ اب میں نے کرسی کو کہا، کرسی تم میں یہ عیب ہے، ٹیبل تم میں یہ عیب ہے۔ میں نے کرسی کو کہا، کرسی تو بے عیب ہے، تو بے عیب ہے، کرسی تم میں یہ عیب ہے، ٹیبل تم میں یہ عیب ہے۔ بھائی توڑو اس کو، کیوں؟ کرسی تم میں یہ عیب ہے، ٹیبل تم میں یہ عیب ہے۔ آپ کہیں گے کہ بے وقوف ہے کیا؟ کاریگر کا پتہ کاریگر کی کاریگری سے پتہ چلتا ہے، صانے کا پتہ صانے کی صنعت سے پڑتا ہے۔ عبدالحکیم، یہ کرسی کا عیب نہیں، یہ اس کا عیب ہے جس نے کرسی کو اپنی کاریگری کا دلیل بنایا تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بڑا جملہ بیان کرا میرے دوستوں۔ عبدالحکیم، یہ اس کا عیب نہیں، یہ اس کا عیب ہے جس نے ان کو دلیل بنایا تھا اپنی کاریگری کا۔ تو اگر رسول اللہ کی وحدانیت کو دلیل بناتے تو آج کے مسلمان کا ہاں صحیح تھا، لیکن آخرکار ہم جیسا تھا نا، یہاں غلطی کر گیا ہے، آخرکار ہم جیسا تھا نا، یہاں غلطی کر گیا ہے، ہم جیسا تھا نا، یہاں غلطی کر گیا ہے۔ رسول نے وحدانیت کو دلیل نہیں بنایا، اللہ نے رسول کی ذات کو اپنا دلیل بنایا کہ میں اللہ تعریف کے لائق اسی لیے ہوں کہ میرا ایسا عبد ہے۔ عبدالحکیم، اب جو میرے رسول سے عیب نکالے، سمجھنا اس بے ایمان کا میری ذات پر ایمان نہیں ہے۔ نعرہ حیدری! بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ اب آئیے قبلہ، جہاں کل میں نے تقریر کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر رہا۔ بنص قرآن نے بتایا کہ رسول بے عیب ہے۔ اب تم نے ایک آیت پڑھی، حقیقت میں جو رسول کی فضیلت میں ہے، جتنی آیتیں رسول کی فضیلت میں نازل ہوئی، مسلمانوں نے کہا کہ یہ نقصہ ہے، یہ نقصہ ہے۔ اب دیکھیں، اللہ نے جو رسول پر احسانات کیے ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا اور رسول کو بتایا کہ تم پر میرے یہ احسانات ہیں۔ لیکن گھبرائے نہیں، بڑے آرام سے سنیں، 2 گھنٹے بھی لگ گئے تو میں پرواہ نہیں کروں گا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جو احسانات اللہ نے رسول کی ذات پر کیے تھے، رسول کی ذات پر، وہ اللہ رسول کو بتا رہا ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں کہا، الم یجدک یتیما فآویٰ،
میرے حبیب آپ کو پتہ نہیں کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی؟ یہ تم پر ہمارا کم احسان ہے؟ گھبرائے نہیں، آنکھیں کھولے، بڑی بات کر رہا ہوں میرے دوستو۔ میرے حبیب تم پر میرا یہ کم احسان ہے، تم پر میرا یہ کم احسان ہے کہ جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے تمہیں پناہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ۔ اب مسلمانوں نے تو گن کیا، موسم نے ترجمہ کیا کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ۔ اور میرے حبیب آپ پر یہ ہمارا کم احسان ہے کہ جب ہم نے تمہیں اپنی قوم میں غیر معروف پایا تو ہم نے ان کو ہدایت کی کہ آپ کو پہچانے، آپ کو پہچانے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اور ہم نے جب تمہیں غریب پایا، ہم نے جب تمہیں غریب پایا تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ اور میرے سنی شیعہ بھائیو، جہاں جہاں آئے ہو سننے کے لیے، اب میں کیا کروں؟ کوئی ایسی تفسیر نہیں جس نے یہ شرح نہ کی ہو، یہ تفسیر نہ کیا ہو کہ اللہ نے جو رسول پر احسان کیے تھے کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی، تو کہا اللہ نے پناہ دی تھی لیکن وسیلہ بنایا تھا ابو طالب کو۔ ابو طالب کے ذریعے بڑا جملہ کر رہا ہوں آج اسلام آباد میں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، میں سیاسی بندہ نہیں کہ کسی سے ڈروں۔ اللہ نے رسول کو پناہ دی ابو طالب کے ذریعے، اور جب اللہ نے رسول کو غریب پایا تو دولت مت بنایا، سب نے لکھا خدیجہ کی دولت کے وسیلے۔ بڑا جملہ میں نے کہا ہے، بڑا جملہ کہا ہے، ارے احسان فروش مسلمان، اللہ نے رسول پر احسان کیا، نسبت دی اپنی طرف۔ یہ ان کا احسان نہیں، یہ میرا احسان ہے۔ یہ ابو طالب نے نہیں پناہ دی، میں نے پناہ دی ہے۔ یہ خدیجہ کی دولت نہیں، یہ میری دولت ہے۔ ارے اللہ نے کہا کہ تم پر میرا یہ احسان ہے۔ تمام مسلمان بھائیوں کے سر پر قرآن رکھتا ہوں، ارے کبھی تم نے ابو طالب کا ذکر کیا؟ کبھی خدیجہ کا ذکر کیا؟ اوروں کا کرتا، ان دونوں کا کیوں نہیں؟ پوری توجہ ہٹا رہا ہوں۔ کبھی مشاعرے میں کبھی کوئی تقریر ہوئی اور ان کے یہاں مناتے ہو، مجھے پتا ہے ابو طالب کا دن تم نے منایا، خدیجہ کا منایا، کیوں؟ آخرکار اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کا میرے اوپر احسان ہے، یا ابو طالب کا یا خدیجہ کا، اور کسی کا احسان ہی نہیں ہے، اور کسی کا احسان ہی نہیں ہے۔ احسان ہے ابو طالب کا اور خدیجہ کا۔ مسلمانوں تم پر سر پر قرآن رکھتا ہوں، اور میرے جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں ان کے لیے جملہ کرنا چاہتا ہوں جنرل نالج کے لیے۔ آخرکار ابو طالب اور خدیجہ سے اتنی دشمنی کیوں؟ دشمنی کیوں دشمنی ہے؟ جب ام المومنین فرماتی ہے کہ جب میرے رسول گھر میں آتے تھے تو اکثر ذکر خدیجہ کا کرتے تھے، حالانکہ مجھے ناگوار گزرتا تھا، اور کہتا تھا جب بھی مسافری پر جاتے تھے، جب بھی جاتے تھے تو تب تک نکلتے ہی گھر سے نہیں تھے حتیٰ یذکر خدیجہ، پہلے خدیجہ کا ذکر کرتے تھے پھر گھر سے نکلتے تھے۔ یہ بڑا جملہ پھر میرا کھا گئے، پہلے خدیجہ۔ سنیں نوجوانوں، یہ بہت باتیں ہیں سننے کے قابل ہے۔ پہلے ذکر کرتے تھے خدیجہ کا اور پھر گھر سے نکلتے تھے، تو خدیجہ کا ذکر کیوں نہیں؟ اور یہ خدیجہ کی واحد فضیلت ہے،
کہ جب تک جناب خدیجہ رہی رسول نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. پھر میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے میرے دوستو، جب تک اور میرے باہر کے بھائیوں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑا میں نے آج بھی عرض کیا تھا وہاں کینٹ میں کہ اتنے بڑے پڑھے لکھے مجھے سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن کیا کیوں کہ بلا کہ مجمع 2-3 حصوں میں بٹ جاتا ہے. کیا مسلمانوں نے کہا ایک جملہ لکھا جناب خدیجہ کے لیے پوری تاریخ اسلام، پوری تاریخ اسلام میں ایک ہی جملہ لکھا جناب خدیجہ کے لیے، پوری تاریخ اسلام میں ایک جملہ کہوں گا، پوری تاریخ اسلام میں جناب خدیجہ کے لیے مسلمانوں نے ایک ہی جملہ لکھا، بیوہ تھی، پہلے 3 نکاح ہو چکے تھے، یہ چوتھا عقد تھا. ارے شرم کر بے غیرت، تو بے غیرت ہے. میری طرف آ، میں تمہیں ایک کتاب میں جتنی چاہیں. ارے جو حقیقت میں کنواری تھی اس نے تم نے بیوہ کہا. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے نوجوانوں، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے اس میرے ایک جملے میں، میرے اسی جملے میں پھر سنے جو میں نے کہتا تھا. ارے جو حقیقت میں کنواری تھی، اس جملے کو سنا. ارے جو حقیقت میں کنواری تھی تم نے اس کو بیوہ لکھا. اب پھر تم نے لکھا کہ 40 برس کی تھی، 40 برس کی تھی. یہ کون سی کتاب میں ہے کہ 40 برس کی تھی؟ ارے تم نے رسول جن سے لیا ہے ان کی بات کرو گے نا. ہمارے کسی امام سے پوچھو، ہر امام یہی کہے گا کہ شادی کے وقت جناب خدیجہ کی عمر 26 برس تھی، 26 برس تھی. رسول کی 25، جناب خدیجہ کی 26. تو پھر یہ کیوں کہا؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے شرارت کو میں آگے نہیں چاہتا. تو پھر جناب خدیجہ سے اتنی دشمنی کیوں؟ جناب ابی طالب سے اتنی دشمنی کیوں؟ ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ ابو طالب سے دشمنی اسی وجہ سے ہے کہ علی کا باپ ہے، اور خدیجہ سے دشمنی اسی وجہ سے کہ بطول کی ماں. نعرہ حیدری. بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے کائنات میں، بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے آپ کی خدمت میں. میرے دوستو، میرے سنی شیعہ بھائیو، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ. ایسے نہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم ان پڑھ نہیں، ہمارے پاس عقل بھی ہے، ہمارے پاس علم بھی ہے. جناب خدیجہ کی عمر 26 برس. ایک روایت ملتی ہے، وہ بھی ملتی ہے 28 برس. 26 28 زیادہ نہیں. اور رسول کی حدیث ہے، تمام کتابوں میں رسول کی حدیث ہے کہ 4 عورتیں نساء العالمین، آسیہ فرعون کی بیوی، جناب مریم، جناب خدیجہ اور جناب سیدہ. یہ مقام صرف خدیجہ کے گھر کا ہے کہ ایک ہی گھر میں 2 سردار ہیں، ماں بھی بیٹی بھی. نعرہ حیدری ہے. گھبرا کیوں گئے ہو میرے بزرگوں، نوجوانوں، کیوں گھبرا گئے؟ یہ واحد فضیلت ہے